پہلے ابھی حمزہ شہباز شریف صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے تھے. ہمارا ایک جامعہ اشرفیہ سے جو تعلق ہے اور مرحوم و مغفور جناب مولانا فضل رحیم صاحب کے ساتھ جو ایک نہ صرف ایک روحانی نسبت تھی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک درینہ ایک خاندانی تعلق بھی تھا. اور ان کے خاندان کے ساتھ جامعہ اشرفیہ کے منتظمین کے ساتھ آج ہم تعزیت کا اظہار کرنے آئے ہیں. اور ابھی ہم نے فاتحہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا فضل رحیم صاحب کے درجات بلند عطا فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں اور اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں. ان کی دین کے لیے خدمات، اس ملک کے لیے خدمات، وہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی. اور ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ان سے ایک بڑا قریبی تعلق تھا اور وہ ہمیشہ ہمارے سے بڑی شفقت کا معاملہ کرتے تھے اور وہ ایک بہت بڑی لیگیسی اپنی چھوڑ کے گئے ہیں. اور اس جامعہ کو ماڈرنائز کرنے کے حوالے سے، یہاں کے جو طلباء ہیں ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف ایک بہت بہترین طریقے سے ایک جدید نظام یہاں پہ متعارف کروا کے گئے بلکہ دین کے لیے جو ان کی خدمات ہیں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس کا اعتراف کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ جس طرح منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، طاہر صاحب کے ہر ایک کا ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار والا تعلق تھا. میرا ان کے ساتھ ذاتی طور پہ بہت زیادہ تعلق تھا اور بہت سالوں سے یہ تعلق تھا. اور میرا جامعہ اشرفیہ سے تعلق ہی انہی کی وجہ سے تھا جس کو اصل میں کہوں گا. اور جتنا پیارا وہ بولتے تھے اور دعا کراتے تھے، میرا خیال ہے کہ ایسی دعا ممکن نہیں کہ کوئی اور کرا سکے. لیکن بہت دل کے صاف آدمی تھے اور پیار کرنے والے تھے. اور جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ پیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ بس ان کو جنت میں جتنا زیادہ اونچا مقام دے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان ساری جامعہ اشرفیہ کی ایڈمنسٹریشن کو بھی توفیق دے کہ جس طرح انہوں نے ایک مدرسہ ایکچوئل میں مدرسہ ہوتا ہے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو مدرسے کے نام پہ نیگیٹیوٹی ہے تو کسی نے آ کے دیکھنی ہے تو یہاں آ کے دیکھ لے، تو وہ چیز یہاں پہ کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور انہی کے نقش قدم پہ سارے لوگ چلیں گے بیکاز انہوں نے اصل میں مدرسے کو مدرسہ بنایا جہاں پہ نہ صرف کمپیوٹر سائنسز، نہ صرف انگلش، پتہ نہیں کس کس چیز کی تعلیم یہاں پہ دی جاتی ہے اور کس طریقے سے لوگوں کے مسائل جو آن لائن میں نے خود وہ دکھاتے تھے کہ وہ لوگ لاتے ہیں آن لائن بتاتے ہیں اور کس طرح 24 گھنٹے میں اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس مدرسے کو رکھے اور آپ سب کو کامیاب کریں. تھینک یو سو مچ. دیکھیں، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ملک کے اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو اب چھوڑ دیں کہ میری سوچ کیا ہے، باقی لوگوں کی سوچ کیا ہے. قرآن مجید کے حساب سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں سب کو جواب مل جائے گا. اور یہ سارے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے تو ان سے پوچھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے خلاف اس طرح حکومت کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا کیا حل کرنا ہے. عالم تو ابھی کوئی ریسنٹلی ٹارگیٹ میرا خیال نہیں ہوا اس میں. اچھا، جنرل بات کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے. ہمارے علماء کرام محفوظ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے آفیسرز کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا ہے. اگر وہ تو گاڑیاں لینے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت ہے، کیا ان لوگوں کو جن کو گاڑیاں دینی تھی دے دی ہیں؟ صرف یہ پوچھ لیں ان سے، ان کی کارکردگی پوچھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا.
जो आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा देखिए, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से अब दुनिया के जो मालियाती इदारे हैं इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मईशत की तारीफ़ करें। इमर्जिंग इकॉनमी है, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ रही है। दिसंबर के महीने में 3.6 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने भिजवाई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है और पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है और पिछले माह के मुकाबले में 11% ज़्यादा है। तो देखिए, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, इंटरेस्ट रेट हो, इन्फ्लेशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ इन सेफ हैंड्स। और ये एक टीम वर्क है, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इसको लीड कर रहे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इसमें बड़ी काविश है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ओवरऑल मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल है इकॉनमी को लेके। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, टांगे की सवारियाँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जिस तरह से तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज का हर आए दिन जो है एहतजाज का ऐलान किया जाता है, अडियाला के बाहर भी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हुए मिनिस्टर साहब आप क्या प्लान रखते हैं और इस तरह से क्या उनके साथ मुज़ाकरात के अमल को जो है आगे बढ़ाया जाएगा? जब उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। मुज़ाकरात क्यों? बस मेरा काम तो दूसरा वाला मुज़ाकरात जिनका काम है वो करेंगे।